کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زندگی میں اچانک سے آسانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ ان کے رزق میں برکت کیوں ہو جاتی ہے؟ دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ اور بعض اوقات ناممکن لگنے والے مسائل بھی کیسے حل ہو جاتے ہیں؟ شاید اس کا ایک راز ہے، وہ عمل ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا اپنی بہت پیاری بہن کا۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی، بہت زیادہ میں خوش تھی اپنے گھر میں، لیکن پتہ نہیں کیا مسائل پیدا ہوئے کہ مجھے ڈائیورس ہو گئی، اور میرے 2 بیٹے تھے، اور 2 بیٹوں کے بعد میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، اور پھر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے گھر منگوا لیا۔ وہ کہتی کہ میں اتنا پریشان رہتی تھی کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اتنا میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، بہت خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میرا کوئی بھائی بھی نہ تھا۔ تو میں اتنا پریشان تھی، تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ تم ہر وقت استغفار پڑھتی رہا کرو، اور بس میں نے وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی، میں برتن دھو رہی ہوتی، میرے وہم و گمان میں ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رہتا، اور میں اس طرح استغفار کی تسبیح پڑھتی رہی، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے۔ بس ایک ہی ورد تھا جو میری زبان پر تھا، اور میں کہتی تھی کہ اللہ تو جانتا ہے تو کس طرح میری مشکلات کو حل کرے گا۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی نے پڑھنا شروع کر دیا، بچے چھوٹے تھے، تو وہ یہ کہتی کہ میری جو بہن تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی، ویل سیٹ تھی۔ ایک مرتبہ میری بہن میرے گھر سے واپس جانے لگی تو میں اس کے گلے لگ کے بہت روئی، اور میں نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بچوں کے پیمپرز نہیں ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر وقت ابو سے مانگوں اور ہر وقت ابو سے کہوں، کیونکہ ابو نے پہلے ہی اتنی محنت مشقت کر کے میری شادی کی تھی اور ساری زندگی ہمیں پالا ہے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے بچوں کو بھی پالیں۔ تو میری بہن نے مجھے تسلی دی، مجھے کچھ پیسے دیے، اس وقت میں نے گزارا کر لیا، لیکن پھر میں نے یہ اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر میں نے جو ہے پڑھائی شروع کر دی۔ پڑھائی کرنے کے بعد میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے گرافک ڈیزائننگ کرنے کے بعد مجھے بہت اچھی جگہ پر جاب مل گئی، اور آج میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے بچوں کی کفالت خود کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، عورت چاہے تو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، اور استغفار کی تسبیح اس نے نہیں چھوڑی اس دوران، اور وہ مسلسل استغفار کی تسبیح پڑھتی رہتی تھی۔ استغفار کی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی فضیلتیں جانیں گے جو قرآن اور سنت میں کے مطابق ہیں، جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ میں نے بھی اس سے بہت موٹیویشن لی، اور میں نے بھی اپنی زندگی میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور میری زندگی میں اتنا زیادہ بدلاؤ آیا، مجھے بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے، دل کو سکون دے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں، بلکہ دل سے، عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ ذرا غور کریں، ایک عمل اور کتنی بڑی بشارتیں! گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، اولاد کی نعمت، بارش اور رحمت اور خوشحالی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کے لیے ہر چیز فوراً اسی شکل میں ملے گی۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت اور بہترین انداز میں عطا فرماتا ہے، بس ہمیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کل ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہیں جس میں بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کب، کہاں، کیسے اور کس وقت دینا ہے۔ ہم نے اتنی بار استغفار پڑھا تو ہماری زندگی میں یہ ہو گیا، ہم نے رات کو یہ پڑھا تو صبح ہماری زندگی تبدیل ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور آپ بھی اس طرح کا دعویٰ مت کریں، بلکہ
اللہ से लौ लगाएं और थोड़ा सब्र से काम लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मासूम थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। सही हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से ज़्यादा दफ़ा इस्तग़फ़ार करते थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में इसकी कितनी ज़रूरत है। जब इंसान अपने रब से माफ़ी मांगता है तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और बेहद बख्शने वाला है। कुरान हमें उम्मीद दिलाता है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह अपनी रहमत से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। मुश्किल वक्त में इस्तग़फ़ार इंसान को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करता है और अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक रास्ते पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। चाहे गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है अगर बंदा सच्चे दिल से रुजू करे। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस्तग़फ़ार कब, कहाँ और कितने टाइम पर और किस वक्त करना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन वक्त मैं आपको बताती हूँ फ़जर से पहले सहरी के वक्त यानी तहज्जुद के वक्त। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद गुनाह का एहसास होते ही जैसे ही आप कोई गुनाह करें तो आप इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और रात को सोने से पहले आप सादा सा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर आप सैयदे इस्तग़फ़ार भी पढ़ें जो कि सही हदीस में बहुत फ़जीलत और बरकत वाला है। तो आप आज से अहद करें मेरे साथ कि आप रोज़ाना कुछ वक्त निकालेंगे, पूरे इखलाक़ के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। सिर्फ़ गिनती पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ कि हमारा रब सुनता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हमें माफ़ कर सकता है और अपनी हिकमत से बेहतरीन अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा और कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अब आपने जाना कि इस्तग़फ़ार की कितनी बड़ी फ़जीलत है। कहने में तो ये बहुत मामूली सा लफ्ज़ है, हम बस अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरह पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसकी अहमियत से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।